وہ بات کر رہی تھی کہ جو دنیا کا جو بڑا ملک ہے، انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور وہ نیوکلیئر ایکسیپشنلزم کی بات کر رہے ہیں۔ آئینہ ربانی خیر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی بھارت کو جو ہے وہ روکنا چاہیے، نہیں دنیا کو بھارت کو روکنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے ہتھیار نہ خریدے۔ تو پاکستان نے پچھلے 70-75 سال میں دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور یہ ایک کانفلکٹ زون ہے۔ اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو ایک وار جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ وہ بات کر رہی تھی کہ جو دنیا کا جو بڑا ملک ہے، انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور وہ نیوکلیئر ایکسیپشنلزم کی بات کر رہے ہیں۔ ویسٹرن ممالک ہیں، ان کی جو کنونشنل اینڈ نان کنونشنل ویپنس ہے نیبرنگ کنٹری میں، یہ بیسیکلی ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر اور اس سے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ رسک ہو رہی ہے۔ اب پھر کہہ رہا ہے پاکستان کی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے وہ ایک یو این کا ایک ہائی لیول کا ایک پینل ڈسکشن ہو رہی تھی۔ اب ہنا ربانی خیر نے ایک کرٹیسزم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب انڈیا کو جناب جنرل سپلائز مل رہی ہیں، ایڈوانس کنونشنل نان کنونشنل ویپنز مل رہے ہیں، ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے جی کہ جی پچھلے مہینے انڈیا نے کوئی 5.94 ٹریلین روپیز جو کہ 72 ارب ڈالر کا ڈیفنس بجٹ رکھا ہے 23-24 کا، جو کہ ظاہری بات ہے 13% زیادہ ہے پچھلے پیریڈ جو ایسٹیمیٹ کہ انڈیا کو جو S-408 ڈیفنس سسٹم کی جو ڈیلیوری ہے جو کہ 5.43 بلین ڈالر کی ڈیل تھی، وہ اگلے سال کے جسے آپ کہہ لیں کہ 2024 کے اینڈ تک کمپلیٹ ہوگی۔ اب انڈیا جو ہے وہ کئی دفعہ تو بڑی بڑی باتیں بڑی کر لیتے ہیں، لیکن وہ پیسے دینا، چیزیں کرنا، وہ چلانا وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ جو پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ جو 2024 کا جو الیکشن ہے اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے اپنے فورن پالیسی آبجیکٹیوز حاصل کرنے سے، وہ دنیا میں کس طرح انڈیا کا بڑا ڈیفنس میں ہم پیسہ لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ امریکنز اینڈ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کی جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ انڈیا، تو دی لوڑ ہے بھائی جاپان کو ہماری کیا ضرورت ہے، ساؤتھ کوریا کو ہماری کیا ضرورت ہے، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو ہماری کیا پرواہ ہے۔ دنیا کا ہر ملک، امریکہ سے لے کے کوڈ کی بات ہو رہی ہے، ابھی G20 فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ساتھ میں کوڈ فارن منسٹرز کی بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ انڈو پیسفک کی بات کر رہا ہے سوائے پاکستان کے۔ ہمارا یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے میں سن رہا تھا ہنا ربانی خیر کہتی ہے جناب کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا، ٹھیک وہ بھی نہیں بات کرنا چاہتے کہ پاکستان جو ہے یہ جو گلوبل ڈیولپمنٹس ہیں اس میں فٹ ان نہیں ہو پا رہا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے انٹرنیشنلی کس طرح اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے۔ پاکستان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اپنی جو جیسے گوادر تھا، گوادر کو ہم نے چین کے ہاتھوں میں دے کے اور گوادر کی قسمت ہی بند کر دی، نہیں مل رہا، ہمیں بجلی نہیں مل رہی، چنگا تو سا گوادر تے 60 ارب ڈالر جی ڈیلاں ہو رہی ہیں، ہو رہا او اللہ دیو بندے ہو۔ انڈیا بھائی کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، ادھر دیکھو کمپٹیشن ان کے ساتھ بڑھاؤ ٹھیک ہے، ادھر بھی آپ فارغ ہو چکے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا کو کوئی فوکس نہیں کر رہا، انڈو پیسفک کو فوکس کر رہے ہیں۔ میڈم 2005 میں پاکستان نے بڑا شور ڈالا کہ انڈیا کو کیوں سول نیوکلیر ڈیل ہوا، یہ دس از پریفرنشل ٹریٹمنٹ ٹو انڈیا، یہ ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ ہے، شور ڈالتے رہے، کوئی فرق نہیں پیا، کسی سے کانتے جو نہیں رہیں گی۔ دنیا ان ملکوں کو سیریس نہیں لیتی جو صرف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ افغانستان فارغ ہے، سری لنکا، مالدیوز، بھوٹان، نیپال، یہ سارے ملک جو ہیں انڈین انفلوئنس کے انڈر ہیں۔ ہنا ربانی خیر کا کہنا ہے کہ جی دنیا کو ذرا دیکھنا چاہیے اور تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے کہ جی آخر بھارت جو ہے یعنی کہ ہندوستان وہ اتنے ہتھیار خرید رہا ہے۔ جی ہاں، ہنا ربانی خیر کا کہنا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے کہ انڈیا میں جو ہے انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں ہتھیار خرید رہی ہے، ویپنز لیے جا رہے ہیں جو کہ ان کے خیال سے نہیں ہونا چاہیے اور ایک غلط چیز ہو رہی ہے، اس کو دنیا کو روکنا چاہیے اور دنیا کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کہ جی کہا یہ گیا ہے کہ 72.6 بلین ڈالرز کے جو ہے وہ تقریباً اتنی ہی اماؤنٹ جو ہے وہ بتائی گئی ہے جو کہ انڈیا سپینڈ کر رہا ہے ہتھیار خریدنے میں۔ 2023 سے 2024 کا یہ بجٹ ہے فائنینشل ایئر، اس میں یہ جو ویپنز ہیں وہ خریدے جائیں گے اور ہنا ربانی خیر کا کہنا ہے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر اب ہر جگہ یو این میں جا کر پاکستان کی بات کرنے کے بجائے بھارت کی بات کرنا ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے اور ایک طریقہ بن گیا ہے کہ جا کر
UN में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी, जो कि हमें TTP से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं। और जो पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह के खतरात हैं, उसको छोड़कर बात की जाती है, भारत की बात की जाती है। बार बार हम इंडिया को घसीट के किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं कि अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नहीं, इसकी वजह हरगिज ये नहीं है कि ये समझा जाए कि इस रीजन में जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगी सारी कंट्रीज और जी भारत ने हथियार ले लिया तो पाकिस्तान को कोई खतरा है। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है भारत के हथियार खरीदने से, ऐसा मुझे लगता है कि जी भारत हथियार खरीद रहा है। और आइना रबानी खार की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि जी भारत को जो है वो रोकना चाहिए, नहीं दुनिया को भारत को रोकना चाहिए कि वो इस तरह से हथियार ना खरीदे। लेकिन मैडम ये बताना भूल गई कि जी हमें तो उससे कोई खतरा नहीं है, ये तो असल में चाइना को पसीने आ रहे हैं। जो सबसे ज्यादा इंडिया वेपन्स ले रहा है या किसी किस्म से भी अपनी फौज को या अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उससे